سے پہلا آزادی وطن کا جہاد 1831 کے اندر ہوا، جس کے اندر ہزاروں علماء بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، ان کے لیڈر شہید ہو گئے۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی، دونوں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ کوئی نہیں تھا، برادران وطن کے اندر شعور بھی نہیں تھا، تنہا علماء میدان جنگ کے اندر تھے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گیا، کسی اور کا کیا شکوہ؟ مسلمان خود اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو نہیں جانتا، یہ سمجھتا ہے کہ ملک کو آزاد کانگریس نے کرا ہے۔ کانگریس کا تو وجود بھی نہیں۔ سن 1831 کے جہاد میں ناکامی کے بعد جو لوگ وہاں سے بچے وہ واپس آئے، مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے 26 سال تک دوسرے جہاد کے لیے تیاری کی، یہاں تک کہ 1857 میں میدان بدل کر پھر دوبارہ جہاد آزادی وطن کا کیا۔ اس جہاد کے اندر برادران وطن شریک ہوئے، لیکن کم تعداد کے اندر۔ صرف دلی کے اندر 34,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ سہارنپور دیوبند کے اندر تاریخ میں آتا ہے کہ 44 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ دیوبند کے قرب و جوار میں گاؤں ہے، آج بھی گاؤں ہے پھلاسی، اس پورے گاؤں کو آگ لگا دی، مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ بہت کم ہندو جن لوگوں کو 1857 میں میرٹھ میں پھانسی دی گئی ہے، وہ تقریباً 151 آدمی ہیں، جن کے اندر زیادہ بڑی تعداد علماء کی ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ دوسرا جہاد آزادی تھا۔ آج ہندوستان کا ہندو مسلمان سمجھتا ہے کہ پہلا جہاد آزادی 1857 ہے۔ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تاریخ نہیں جانتے۔ 1857 کا جہاد پہلا جہاد آزادی نہیں، دوسرا جہاد آزادی ہے۔ دوسرے جہاد آزادی میں کتنا مسلمان مرا؟ آج بھی مراد آباد کے اندر ایک محلہ ہے گل شہید۔ گل کے معنی فارسی میں مٹی کے ہیں، شہیدوں کی مٹی۔ یہاں اتنا مسلمان قتل کیا گیا، اتنا مسلمان قتل کیا گیا کہ کہتے ہیں زمین ان کے خون سے سرخ ہو گئی، اس کا نام ہی گل شہید پڑ گیا۔ بہت بڑا قبرستان ہے آج۔ جو نواب تھے، نواب مجو خان، ان کو پکڑا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہاتھی کے پیر سے باندھ کر کھنچوایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ ان کو زندہ بھٹی کے اندر ڈال کر جلا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ کو جانتا نہیں۔ ابھی کہیں کانگریس کا وجود نہیں تھا، لیکن مسلمان پھر بھی مایوس نہیں ہوا۔ لوگ جیلوں میں چلے گئے، لوگ چھپ گئے۔ علماء اس لیے نہیں چھپے کہ انہیں اپنی جان عزیز تھی، اس لیے چھپے تاکہ تیسرے جہاد آزادی وطن کے لیے ماحول سازگار کریں۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا تو اب آ کر کے دیکھا تو اتنی بڑی تباہی تھی کہ اب تیسری جنگ آزادی کے لیے افراد ہی نہیں تھے، مجاہد ہی نہیں تھے۔ اب یہ فکر ہوئی کہ مجاہد بنائے جائیں، کوئی ایسی فیکٹری بنائی جائے جو آزادی وطن کے لیے مرنا سکھلائے۔ ٹھیک 9 سال کے بعد 1857 میں
جہاد آزادی وطن کیا دوسرا، اور جب مجاہدین ختم ہو گئے تو ٹھیک 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایک درسگاہ تھی پڑھانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ اب ضرورت تھی کہ مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے۔ وہ ایک فیکٹری تھی مجاہدین آزادی بنانے کے لیے۔ چنانچہ آپ اگر اس تاریخ کو دیکھیں گے، سب سے پہلا سپوت دارالعلوم دیوبند کا شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے۔ آزادی وطن کی جنگ میں اگر کسی انسان نے 7 سمندر پار مالٹا میں جا کر جیل کو آباد کیا ہے، ہندوستان کے لیڈروں میں اگر کوئی ملے گا تو شیخ الہند ملے گا۔ 3 سال 7 مہینے کی قید بامشقت کاٹ کر ہندوستان آیا، اور اس کے دل کے اندر کتنا جذبہ تھا آزادی وطن کا، آج تو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ جو لوگ لیڈر بنتے ہیں ان کی زندگی تباہ ہے، گھوٹالوں پر گھوٹالہ ہے۔ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی زندگی اور اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ وہ فقیر آدمی آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ تھے کون شیخ الہند۔ ان کا جہاز جب بمبئی گودی پر پہنچا تو آپ سنیں کہ آپ کے آبا و اجداد نے اس ملک کو دیا کیا ہے۔ ان کے پاس ریاست بہاولپور جو آج پاکستان کے اندر ہے، وہاں کے نواب تھے ان کے مدار المحام، جو سیکریٹری سمجھیے وزیر اعظم، ایک شخص تھے جن کا نام تھا سر رحیم بخش۔ رحیم بخش نام تھا، انگریز نے سر کا خطاب دیا تھا، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے۔ انگریز نے ان کو بھیجا، کسی اور کو جہاز پر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور ان سے جا کر یہ کہا کہ حضرت آپ ہندوستان سے تشریف لے گئے، ساری زندگی آپ نے انگریز کی مخالفت پر لگا دی، آپ نے جیل کی مشقت برداشت کی، مگر انگریز کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ لیکن آپ کے جانے سے آپ شیخ الحدیث تھے، مسند حدیث ختم ہو گئی، سونی پڑ گئی۔ آپ پیر و مرشد تھے، آپ کے جانے کے بعد جو آپ کے مرید تھے وہ بھٹک رہے ہیں، اب آپ تشریف لائے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ سیاست سے کنارہ کش ہو کر کے صرف خانقاہ میں بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا موقع میسر ہو جائے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو مالٹا کی سردی بڑھاپے میں برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تن کے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ سر رحیم بخش صاحب ہندوستان میں آ کر جس ملک میں انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، محمود حسن کو مرنا بھی گوارا نہیں۔ میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ اگر میرے پیروں میں جان نہیں رہی اور میں چل کر یہ اعلان گاؤں گاؤں نہ کر سکا تو میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی اپنے کاندھوں پر رکھ کر گاؤں گاؤں چلے، اور میں ہر جگہ جا کر اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ آپ کے بزرگوں نے اس ملک کو یہ دیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں میں شعور بھی نہیں تھا۔ یہ جو تیسرا جہاد آزادی کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے، یہ اس مدرسے سے پیدا ہونے والے افراد ہیں۔
آپ دیکھیے تاریخ کو پڑھیے، 2 جہادوں کے اندر آپ کے علماء نے 1857 اور 1831 لاکھوں افراد کو قربان کر دیا. یہ آپ کی تاریخ ہے. پھر پیدا کرنے کے لیے مجاہدین آزادی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد. ابھی تک کہیں کانگریس کا وجود نہیں. کانگریس تو 1803 میں جب شاہ عبدالعزیز نے اعلان کیا تھا، اس کے 80 سال کے بعد کانگریس نے جنم لیا ہے ملک کے اندر. اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ کانگریس کا جو پہلا اجلاس دلی کے اندر ہوا ہے، اس کی تجویزوں کو پڑھ کر دیکھیے. آزادی وطن کے لیے کانگریس کو جنم نہیں دیا گیا. وہ تجویزیں بتا رہی ہیں کہ کانگریس کو وجود میں لانے کا مقصد 2 جہادوں کی وجہ سے برطانیہ کی حکومت اور ہندوستانی لوگوں کے درمیان میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کانگریس کو جنم دیا گیا ہے. ان کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ وہ آزادی وطن کی بات کرتے. وہ تو ملکہ وکٹوریہ کی حکومت اور ہندوستانی عوام کے درمیان 2 جہاد آزادی کی بنیاد پر جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، کانگریس کا مقصد ان غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا. یہ تو آپ کے بزرگوں نے، ان کی ہمت تھی کہ وہ کانگریس میں گھس گئے، اور کانگریس میں گھس کر وہ کانگریس کو اٹھا کر لائے، اور جہاں خود کھڑے تھے وہاں لا کر کانگریس کو کھڑا کیا. یہاں تک کہ کانگریس آزادی وطن کی بات کرنے لگی، ورنہ کانگریس ابتدا کے اندر آزادی وطن کا تصور نہیں رکھتی تھی. ان تجاویز کو اٹھا کر دیکھیے، وہ تجاویز خود اپنی زبان بولیں گے کہ مقصد کانگریس کا